ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مقروض رہے گی اور احسان مند رہے گی اور ہے جن لوگوں نے اس دنیا کو ایک عام ڈگر سے ہٹ کے دیکھنے کی، چیزوں کو دیکھنے کی کا حوصلہ دیا اور ان کو ایک انداز فکر دیا اور دنیا کی جو عام ڈگر ہے اور عام جو سوچ ہے اس سے ہٹ کے اس کو سوچنے پر، اس کو دیکھنے پر اور ایک نقطۂ نظر جو دیا، اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے ایک خوبصورتی، اچھائی اور جو ایک نیا پن ہے وہ آیا ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ دنیا جو ہے نا ان کی احسان مند رہے گی، حالانکہ اس دنیا کی ریت ہے کہ کسی کی لائف میں اس کی قدر تو کی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی جو بندہ جینیس ہوتا ہے اور جو ڈفرینٹ ہوتا ہے اور جو کریٹو ہوتا ہے اور دوسروں سے ہٹ کے سوچتا ہے تو دنیا کو آخر کار انہیں ماننا پڑتا ہے اور وہ ان کی سوچ کو پھر محظوظ بھی ان سے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے نا ان کو وہ خوبصورتی بھی نظر آتی ہے جو ان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت شاید کہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ وہ بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں سے، اس اپنے زمانے سے آگے ہوتی ہے، تو وہ اس وجہ سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن آخر میں جب پھر انہیں سمجھ آتی ہے تو وہ اس بندے کی قدر کرتے ہیں، جو کہ اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جو بندہ ہے وہ اس لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، نہیں، بلکہ وہ انسانیت سے محبت میں اور دنیا سے محبت میں یہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو ایک مختلف نقطۂ نظر اور سوچ کا زاویہ دیتا ہے اور لوگوں کو خوبصورتی کا راستہ دکھاتا ہے، اچائی کا۔ تو اسی طرح جو ساحر لدھیانوی صاحب تھے، ان کی سوچ بھی دوسرے لوگوں سے اور شعراء سے ہٹ کی تھی۔ تو انڈیا میں تاج محل ہے جو کہ بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا اپنی بیوی کے لیے، جو اس کے 14th بچے کو جنم دیتے ہوئے، برتھ دیتے ہوئے مر گئی، تو اس کی یاد میں اس نے ایک یہ تاج محل بنوایا۔ شاید کہ وہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتا تو پھر اس کی ڈیتھ نہ ہوتی، لیکن وہ اس نے اس کی ڈیتھ کے بعد پھر کہا کہ اب اپنے ٹوکن آف لو کے طور پہ اس نے اس تاج محل کو بنوایا۔ اور یہ جو تاج محل ہے اب دنیا میں محبت کی ایک زندہ مثال کے طور پہ سمجھی جاتی ہے، اور لوگ اپنے محبوباؤں کے ساتھ اور ویسے ہی گھومنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور سیلفیاں بنواتے ہیں، اور اکثر عاشقوں معشوق لورز جو ہیں بھی وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی محبت، پیمان وفا اور پیمان محبت مانتے ہیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے، تو ہم اس کے اندر اپنے محبت کے جو ہے نا وعدے کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور لائف گزاریں گے اکٹھے۔ تو جو ساحر لدھیانوی کی محبوبہ ہے، وہ بھی ساحر ایک ایسی سین بناتا ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ یار آپ ہاؤ میرے ساتھ، ہم تاج محل میں جا کے پیمان وفا باندھتے ہیں اور اپنی محبت کی جو ہے نا وعدے کرتے ہیں وہاں پہ، تاکہ ہم لائف اپنی ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، تو کیونکہ یہ ایک پیار کی نشانی ہے۔ تو ساحر اسے پھر بتاتا ہے کہ مطلب تم جس کو پیار کی نشانی سمجھتے ہو، کیا وہ صرف پیار کی نشانی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ کیا یہ بادشاہ ہی صرف محبت کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم جو غریب ہیں تو کیا ہم محبت تو کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبت سچی نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں یا اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا تمہارے لیے کوئی ایک گھر ہی بھی بنا سکیں۔ تو اور اس نے تاج محل بنایا ہے، تو یہ تو میرے محبت کی بے عزتی ہے ایک طرح سے کہ میں وہاں جا کے تمہارے ساتھ، اور بادشاہ تو ہمیشہ ظالم رہے ہیں تاج کے لیے، تخت کے لیے، ایون اپنے مطلب فادرز کو بھی وہ مار دیتے تھے اور بچوں کو بھی مار دیتے تھے، اور بھی کتنے ظلم کرتے تھے۔ اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بھی تھوڑی سی بات کر لیتا تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم بیوقوف مت بنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماری محبت کا مذاق اڑا ہے ایک بادشاہ نے، کہ اس نے تو تاج محل بنا لیا اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہم ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو وہ اس نقطۂ نظر سے اس نے بات کی ہے، تو ہم ذرا پڑھتے ہیں اس کو۔ نظم کا عنوان ہے تاج محل۔ ساحر لدھیانوی
فرماتے ہیں تاج محل، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، کہ تو اس کو محبت کی نشانی سمجھتی ہے. ہاں، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی. کہ بادشاہوں کے درباروں میں غریبوں کا گزر یہ کیا معنی رکھتا ہے، مجھ سے کہیں اور ملو، یہ تاج محل کو چھوڑو، یہاں پہ نہیں ملتے. سبت جس راہ میں ہو ستوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بری روحوں کا سفر کیا مانی. کہ جس راستوں پہ بادشاہ کے ظلموں کے نشان ہوں، وہاں پہ محبت بری روحوں کا، محبت کرنے والے لوگوں کا گزرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے. ایسی ظالم بادشاہوں کے محلوں سے مت بہلو، ٹھیک ہے. میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، کہ یہ جو بادشاہ نے اپنی وفا کی تشہیر کی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، اور لوگوں کو دکھایا ہے کہ میں اپنی محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے تاج محل بنایا. تو میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا. تو نے یہ تو دیکھا ہوتا نا کہ یہ بادشاہ نے اس محل کو بناتے ہوئے کتنا ظلم کیا ہے، اور ویسے بھی اس بادشاہ کتنے ظالم ہوتے ہیں. لازم بات ہے اس محل کو بنواتے ہوئے مزدور اس سے گرے اور مرے، تو کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ تو مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی، اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. تو مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی ہو، لیکن اپنے گھروں کا تجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ تیرے مکان ہی تیرا تاریک ہے، وہاں پہ روشنی نہیں ہے. تو انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے. کہتے ہیں کہ صرف شہباز شاہ سلامت صاحب کو تو محبت نہیں ہوئی نا، بہت سے لوگوں نے اس دنیا میں محبت کی ہے. انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں. کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. اپنی طرح وہ لوگ مفلس تھے، تو وہ محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کو محبت کو جو ہے نا اس کا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی تاج محل شاج محل بنوا کے دے دیں. تو یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کونا ناسور، جذب ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون. کہتے ہیں کہ یہ جو محل ہیں یہ بادشاہوں کے ظلم کی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں قائم ہیں. انہوں نے اپنے پیسے اتنے لگا دیے، لیکن غریبوں کے جو ہے نا گھروں میں دیے نہیں جلائے، تو ان کی کوئی مدد نہیں کیا. تو میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل. کہ اس جو خوبصورت محل کو بنوایا ہے جن مزدوروں نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو ان کو بھی تو محبت ہوئی ہوگی نا، اور ہوتی ہوگی، لازمی بات ہے، ہر کوئی محبت کرتا ہے زندگی میں. تو میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل. ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. لیکن ان کی جو ہے نا قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کسی کو، نہ تو وہاں پہ کوئی جا کے شمع جلاتا ہے. اور یہ آخری جو اس کا ہے بند، اس کی کیا بات ہے آپ سنیں. یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تو یہ تھا جو شاعر کا سوچنے کا ڈھنگ، جو کہ دوسرے زمانے سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. دوسرے لوگ جو تھے شعراء
کرائم جو تھے وہ تاج محل کو رائٹرز جو ہیں تاج محل کو محبت کی ایک نشانی سمجھ کے اس کو ایک ہیروئزم اور محبت کی جو ہے نا مثال بنا کے پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے، جبکہ ساحر نے اسے کہا کہ یہ تو بادشاہ نے اپنی عمارت کا اور اپنے پیسوں کا اور اپنی طاقت کا سہارا لے کر ہم جیسے غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے کہ ہم تو محل بنوا کے نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیں دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو جو آخر میں ہے کہ یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل، یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل، یہ مجنکش در و دیوار یہ محراب یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ لو یو، ساحر لدھیانوی دی گریٹ۔